حضرات و خواتین، آج کا عنوان ہے مثالی خاتون یا جنتی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہم سب کی ماں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی اہم رول رہا ہے۔ آج دنیا اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ جنتی خاتون، مثالی خاتون، جنتی گھرانہ، ان تمام کے تعلق سے جاننے اور سننے سنانے کا موقع ہی گویا ختم ہو گیا ہے۔ بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا امہات المومنین کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں بھی نہیں جانتی، تو رول ماڈل امہات المومنین کیسے بنیں گی؟ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مائیں بنایا۔ اللہ نے کہا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے مائیں بنایا۔ مائیں بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتی۔ بچے دیکھے ہوں گے ماں کی نقل کرتے ہیں، بچے دیکھتے ہوں گے ماں جیسی زبان بولتی ہے نا ویسے بچے زبان بولتے ہیں، اسی لیے کہتے لغت الام، مدر ٹنگ کہا جاتا، فادر ٹنگ نہیں کہا جاتا، کیونکہ بچے جب ماں کے گود میں رہتے ہیں تو ماں کا لہجہ، ماں کا بیہیونیس، ماں کی جو نرمی، ماں کی شفقت، یہ ساری چیزیں بچے گود سے سیکھتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ جو رول ماڈل تھے اللہ تعالیٰ جن کو رول ماڈل بنایا، آج لوگ ان کی سیرت سے، ان کی زندگی سے، ان کی خوبیوں سے لوگ دور ہوتے چلے گئے، باپ تو باپ، خواتین اسے دور ہوتی چلے گئی۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا ایک جنتی خاتون کا تعارف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ہم بھی دیکھیں، اپنے گھر کو درست کریں۔ یقین رکھیں جب گھر درست ہوگا خاندان درست ہوگا، جب خاندان درست ہوگا معاشرہ درست ہوگا، یہ کامیابی کی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے پہلی بیوی کا انتخاب فرمایا، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ عرب کی مشہور خاتون تھی۔ اسلام لانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے طاہرہ کے نام سے جانتی تھی، پاک باز سمجھی جاتی تھی، بڑی عفیف تھی، بڑی پاک باز تھی، بڑی عقل مند تھی، بڑی فراست والی تھی، بڑی دل گردے والی تھی، ماشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے پہلا ربط جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 25 سال کے تھے، اس وقت ان کا ایک کاروباری سلسلہ شروع ہوا کہ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کا کام کیسا تھا، تجارت کیسی تھی، وہ اپنا مال دیتی تھی، اپنا مال دیتی تھی، مال دے کر جو ہے سمجھ رہے آپ جو تجارت کو بھیجتی تھی، اور جو لوگ جو بھی آمدنی نفع ہو وہ 50-50 کے حساب سے جو بانٹ لیا کرتے، اس کو مزاربت کہا جاتا ہے کہ مال ایک کا ہے اور جو پیسے دوسروں کے ہیں، محنت ایک کی ہوتی ہے، پیسے دوسروں کے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مال دیا اور ساتھ میں اپنے غلام میسرہ کو بھی انہوں نے بھیجایا۔ ٹھیک ہے، دونوں گئے۔ اس بار پہلی مرتبہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے بہت فائدہ ہوا ان کی تجارت میں۔ تو ماں خدیجہ کے دل میں خیال آیا کہ جو کیوں نہ جو انہی کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی نہ کر لیں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف جو پیغام بھیجا۔ بعد میں جو گھر کے بڑے لوگ مل کر، خاندان کے بڑے لوگ مل کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی، جبکہ خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 25 سال کے تھے۔ 15 سال کا ڈفرنس تھا دونوں کے درمیان۔ گھر شروع ہوا۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے نہیں گئے تھے، 15 سال کا وقفہ تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عنایت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اسی طریقے سے 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ 6 اولادیں اللہ تعالیٰ نے ماں خدیجہ ہی سے عنایت فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے نبی کریم سے بار بار اظہار کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری بیویوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ماں خدیجہ سے جو مجھے اولاد نصیب فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اس کا تذکرہ فرمایا۔ اب چلتے ہیں اصل جو ہمارا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے قریب ہو گئے تھے۔ یہ ایسا زمانہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا پھیکی ہو گئی، دل نہیں کر رہا تھا، من نہیں کر رہا تھا سب کے ساتھ رہنا، لوگوں کا شیر
لوگوں کے سماج میں پھیلا ہوا جو ہے سمجھ رہے ہیں آپ جو رسم و رواج، ظلم و زیادتی، دھوکے بازیاں، فراڈنس، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے بے قراری کر رہی تھی، پریشان کر رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ہے کہ حبب الیہ الخلا، ان دنوں کے اندر مجھے تنہائی جو محبوب ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے تنہائی کو جو محبوب بنا دیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں گئے، ٹھیک ہے، غار حرا میں گئے، کبھی 3 مہینہ رہتے تھے، کبھی 15 دن رہتے تھے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انہوں نے کہا اقرا، نبی نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، بخاری کی حدیث ہے جس کا خلاصہ میں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، ما انا بقاری۔ ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حضرت جبرائیل نے جو سینے سے سینے لگایا، دبوچا، کہا اقرا، کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا بولے اللہ کے رسول۔ 3 مرتبہ ایسا سلسلہ چلا۔ قرآن مجید کی پہلی آیت سورہ اقرا کی جو ہے نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ڈر گئے، فوراً دوڑے دوڑے خدیجہ کے پاس دوڑے دوڑے آئے، انہوں نے سارا قصہ سنایا۔ تو کہتے ہیں نا، یہاں دیکھیے آپ، جیسے ہی ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا ان تمام باتوں کو، ان کا جملہ ہے بخاری کے اندر، کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہا کہ اللہ کی قسم آپ کبھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر کے مارے آ کے کہا خدیجہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے ہلاک ہو جاؤں گا، میں جو ہے اس دنیا سے چلے میں ہلاک کر دیا جاؤں گا، ایسا ڈر لگتا۔ تو ماں خدیجہ نے فوراً کہا تھا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ ماں خدیجہ کا آبزرویشن دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی فراست دیکھیں، ان کی جو ہے دور اندیشی دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتہ داری نبھاتے ہیں، آپ وتحمل الکل، دوسروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ پریشان حال لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، آپ جب لوگ اچھائیاں کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، آپ کو کس بات کا ڈر؟ آپ کو اللہ ہرگز ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو جو ہے رسوا نہیں کرے گا۔ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو تسلی کے جو کلمات کہے، اس کے بعد انہوں نے فوراً ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی کے لیے میرے ورقہ بن نوفل، ان کے رشتے کے بھائی تھے، ان کے پاس جو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی خدیجہ، انہوں نے سارا ماجرا سنایا۔ تو ورقہ بن نوفل ایک ایسے آدمی تھے پورے عرب دنیا مکے کے اندر جن کو جو ہے تورات کا اور جو ہے انجیل کا جو علم تھا، اہل کتاب کا کچھ نہ کچھ علم تھا ان کو، وہ فوراً پہچان لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ پیغمبر ہے جو موسیٰ اور جو موسیٰ پر بھی آیا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پر لوگ ستائیں گے، آپ کو جو ہے لوگ مجبور کریں گے، اور جو ہے آپ کو جو ہے سمجھ رہے ہیں آپ کو جو ہے آپ کے گاؤں والے، مکے والے آپ کے جو ہے نکال دیں گے مکے سے۔ انہوں نے جو ہے خوشخبری سنائی تھی، انہوں نے جو بات بتا دی، ہجرت کو اشارہ کیا تھا۔ چلیے یہ حدیث کا ٹکڑا تھا، 2 حدیثیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے خلاصہ رکھا۔ یہاں پر ماں خدیجہ کی کئی فضیلتیں ابھر کے آتی۔ نمبر 1، سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، سبحان اللہ۔ نمبر 2، سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کو سنا تھا پوری دنیا والوں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تھا، سب سے پہلے قرآن آیات سننے والی، اللہ کے کلام کو سننے والے دنیا کے اندر کوئی موجود ہے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، سبحان اللہ۔ نمبر 3، سب سے پہلے جنہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والی، رسالت کی تصدیق کرنے والی اگر دنیا کے اندر کوئی ہے مطلب وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، سبحان اللہ۔ اس حدیث کی جو بات میں نے سنائی آپ کو، اس میں ماں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 3 خوبیاں لگاتار ملتی، سب سے پہلے ایمان لانے والی، سب سے پہلے قرآن سننے والی، اور سب سے پہلے اللہ کی کتاب کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تصدیق کرنے والی ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، سبحان اللہ۔ یہی بات نہیں، چوتھی بات یہ کہ دیکھیں آپ، نبی بنائے جانے سے پہلے ماں خدیجہ بڑی مالدار خاتون تھی، سبحان اللہ۔ اللہ نے بڑی دولت دی تھی ان کے پاس، عرب کی معزز خاتون تھی، سردار تھی، رائل فیملی سے ان کا تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود جب مسلمان ہو گئی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مال کے ذریعے سے میری مدد کی. جب لوگ مجھے دھتکار دیے، مجھے پریشان کیے، اس مال کے ذریعے سے انہوں نے جب میری مدد کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ کی تعریف فرمائی. چلیے اس کے علاوہ جو ہے کچھ اہم باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کی خوبیوں میں سے. یہ خوبی ابھی بتا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی. یہ خوبی یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے زمانے کی مشہور خاتون تھی، بہترین خواتین میں سے آپ کا شمار ہوتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجہ. کہا کہ پچھلے زمانے میں سب سے بہترین خاتون حضرت مریم تھی، اور اس زمانے میں سب سے بہترین خاتون عورتوں میں سب سے بہترین عورت ماں خدیجہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین خاتون کا لقب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہی بات نہیں، جنت میں بھی میرے آپ جنت میں بھی افضل ترین خاتون میں سے حضرت خدیجہ کا شمار ہوتا. بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا افضل النساء اہل الجنہ، کہا جنتی خواتین میں سب سے بہترین خاتون خدیجہ بنت خویلد. کہا کہ جو خویلد کی بیٹی حضرت خدیجہ. تو دنیا کے اندر بھی بہترین خاتون تھی، اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ جنت کے اندر بھی بہترین خاتون ہے. اسی طریقے سے ماں خدیجہ کی خوبیوں میں، ماں خدیجہ کی تعریف میں، ماں خدیجہ کی خصوصیات میں جو حدیث بڑی بیان کی جاتی ہے وہ بڑی پیاری حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ چلے سناتا ہوں میں. کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. آ کر کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہذه خدیجہ. کہا کہ یہ خدیجہ ہیں جو ابھی آئیں گے آپ کے پاس. ان کے ہاتھ میں جو ہے برتن ہوگا، برتن میں جو دال اور جو چاول ہوگا وہ لے کر آنے والی ہیں. جب وہ آ جائیں، شاید کھانے کا وقت تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کا جو انتظام کر رہی تھی. تو جب وہ آ جائیں، کون فرمانے؟ جبرائیل فرمانے. جب حضرت خدیجہ آ جائیں تو فقرا علیہ السلام. کہا کہ تم سلام سنانا. کس کی طرف سے؟ من ربہا و منی، اس کے رب کی طرف سے اور جبرائیل میری طرف سے. سمجھ آپ سلام سنانا. وبشرہا ببیت فی الجنہ، اور جنت میں ایک گھر کی خوشخبری سنانا. تو سبحان اللہ، محدثین نے اس حدیث کی شرح میں دو باتیں بیان فرمائی، بڑی سوچنے والی بات ہے. ایک بات یہ کہ دنیا میں سب سے پہلی ایسی خاتون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے، پھر نبی نے رسول جبرائیل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا تھا. سبحان اللہ، دنیا میں کوئی اور خاتون نہیں، اللہ کے دوسرے ازواج مطہرات نہیں ہیں جن اللہ کی طرف سے جو سلامتی کی دعا آئی. اس حدیث میں دیکھیں آپ، یہ ایسی خوبی ہے جو صرف ماں خدیجہ کے لیے خاص ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ بتا دیں کہ ان کو جنت میں ایک ایسا گھر دیا جائے گا جو موتیوں سے بنا ہوگا. اس میں نہ کوئی آواز ہوگی اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی. اے نبی آپ خوشخبری دیجئے. جبریل فرماتے ہیں وبشرھا بالجنہ قصب من الجنہ. کہا کہ جنت میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری سنائیے، سمجھے آپ، جس گھر کو اللہ تعالیٰ نے موتیوں سے بنایا ہے، اور ساتھ میں موتیوں سے بنایا ہے، اس میں نہ کوئی آواز ہوگی اور نہ ہی کوئی، سمجھ رہے آپ، تھکاوٹ ہوگی. شارحین نے اس حدیث میں ایک بڑی اہم بات بتائی کہ یہ کیا مطلب ہے، یہ کہ اس گھر میں نہ آواز ہوگی نہ ہی جو تھکاوٹ ہوگی. تو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی. بیویاں ایسی ہو نا، آج کل بیویوں کی زبان اور آوازیں بہت اونچی ہیں. مگر آپ شوہر کو جو نوکر سمجھتی ہیں، مگر آپ شوہر کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں، گالیاں بکتی ہیں، بلند آواز سے بات کرتی ہیں، سمجھ آپ ان کا احترام نہیں کرتی ہیں. یہ سردار گھر کی بیٹی ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، خود کفیل ہونے کے باوجود، جنت میں جانے کی خوشخبری ہونے کے باوجود، ان کی نرمی، ان کا تواضع، ان کی عاجزی شوہر کے ساتھ، سبحان اللہ، یہی تو چیز سکھانے کی چیز ہے، سیکھنے کی چیز ہے.
آج ہماری بچیوں کے اندر اور آج ہمارے گھروں کے اندر خواتین کے اندر سمجھ رہے ہیں آپ، سب سے خراب چیز اگر ہے وہ زبان ہے. زبان چلاتی ہے، بلند آواز سے بات کرتے ہیں، چپ رہیے آپ کو کیا معلوم، ایسے جملے کہہ کہہ کر تانا مارتی ہیں. یہ آج کے ہمارے گھروں کی جو عام عادتیں ہو گئی ہیں سب. سوچ کے دیکھیے آپ کہ کہا کہ ماں خدیجہ کی خوبی یہ ہے، محدثین نے حدیث کے شرح میں لکھا ہے کہ ماں خدیجہ کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے نبی کے سامنے کبھی آواز نہیں اٹھائی. جب وحی کا مسئلہ آیا تھا، ایمان لانے کا مسئلہ آیا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ، ان کی زبان کبھی بلند آواز سے نہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ. یہ اطاعت، یہ فرما برداری، یہ احترام شوہر کے لیے جو ماں خدیجہ کے دل میں تھا، آج کل کی عورتوں کو، بیویوں کو، بچیوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے اس مسئلے کے اندر. اللہ اکبر. یہی تو بات بتانا چاہ رہا ہوں. کیسے ہے نا، دنیا میں جیسے آدمی کرتا ہے نا ویسے اللہ تعالیٰ اجر دیتا. تو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی پیسفل تھی، سمجھ رہے آپ، اتنے جو ہے ڈراپ سائلنٹ کے ساتھ شوہر کا احترام کرتی تھی، تواضع کے ساتھ رہتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے، ان کے اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے ایک ایسا گھر بنایا ہے جس میں کوئی آواز نہیں ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں ولا تعبن، کبھی تھکی نہیں. مطلب آپ نبی کی خدمت میں، اسلام کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ویسا انعام رکھا، ولا نصب، ان کے لیے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی. ایسا گھر اللہ تعالیٰ جو ہے ماں خدیجہ اللہ کو دینے والا. سبحان اللہ. بیویوں غور سے سنو، شوہر کا احترام کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کی عظمت کو بیان کیا. کہا کہ اگر جو ہے کوئی عورت، کوئی بیوی اپنے شوہر کے زخم کو چاٹ لے، جس کی وجہ سے اس کی جان بچ جائے، تو یہ نہ سمجھنا کہ جو ہے سمجھ رہے آپ بیوی نے شوہر کا حق ادا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دلائی شوہر کی. کہا کہ من صلت خمسہا، جو بیوی 5 وقت کی نماز پڑھے، وصام الشہر، اور 1 مہینے کا روزہ رکھے، وہ اطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی جو اطاعت کرے اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے چاہے داخل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطاعت و فرما بردار کرنے والی عورتوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. بیویوں ماں خدیجہ سے سیکھو. عرب کی مشہور خاندان کے ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود، سمجھ رہے آپ، شوہر کی اطاعت میں، شوہر کی فرما برداری میں ان کا مثال نہیں تھا. آپ کو بتاؤں میں، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 حدیث کے بعد، آپ دیکھیں وقت کم ہے، یہ 2 حدیثیں سیکھنے کے بعد میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں خدیجہ سے بڑی محبت کرتے تھے. اسی لیے ماں خدیجہ جب تک باحیات تھی آپ نے شادی نہیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں خدیجہ باحیات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری شادیاں نہیں کی. ٹھیک ہے. نمبر 2، ماں خدیجہ کا ذکر جب بھی آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جایا کرتی تھی. ایک بوڑھی خاتون تھی، نبی کے زمانے میں آئی اور اس کے سارے دانت جھڑے ہوئے تھے، اتنی میرے ہم سارے دانت گر گئے تھے. آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوش ہو گئے. کہا کہ یہ وہ خاتون ہے جو ماں خدیجہ کے زمانے میں ہے نا، ان کے اسے بات کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، ان سے ملاقات کے لیے آیا کرتی تھی. یہ نبی کی محبت دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں اچھا بنتا، گھر میں جب بھی اچھا بنتا، اللہ کے رسول فلاں خدیجہ کی سہیلی ہے نا، ان کو بھیجا دو. سمجھ رہے آپ، کبھی کہتے کہ فلاں خدیجہ سے محبت کرنے والی وہ خاتون، ان کو بھیجا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں خدیجہ کی جو ہے مجھے یاد کیا کرتے تھے، ان کے سے وفاداری کیا کرتے تھے، ان کی سہیلیوں کے ساتھ، ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کا اچھا معاملہ کیا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. یہی بات نہیں، اللہ کے رسول نے خود کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ماں خدیجہ کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دی تھی. اس میں ہم سب کے لیے کیا ہے، یہ دعا میں اضافہ کرنا، یا اللہ بیوی کی صحیح سچی محبت ہے نا میرے دل میں ڈال، اور میری جو سچی محبت ہے بیوی کے دل میں ڈال. جب دونوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو رحم، اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر جائے،
وہ گھر گھرانہ بنے گا، ورنہ جھگڑے، فتنے، مسائل، لڑائیاں، تکرار، یہ ساری چیزیں دونوں کے اندر جو ہے انڈرسٹینڈ نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ایک بار ایسا ہوا کہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں خدیجہ کے تذکرے سے سمجھ رہے آپ ازواج مطہرات چڑ گئی، ان کو بہت غیرت آیا۔ ماں خدیجہ نے کیا کہا، ماں عائشہ نے کیا کہا، ایک بار کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے کہ جو دنیا میں ماں خدیجہ کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں۔ ماں عائشہ نے کہہ دیا ایسے نبی کے سامنے کہہ دیا کہ جب بھی نبی ماں عائشہ جی خدیجہ کا ذکر فرماتے تو آپ دیدہ ہو جاتے، خوش ہو جاتے تھے، ان کی تعریف سے زبان نہیں تھکتی تھی۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ کأنہ لم یکن فی الدنیا امرأ الا خدیجہ، کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، سبحان اللہ، دیکھیں آپ کتنا پیارا جواب دیا، کہا انہا کانت، ہاں وہ تھی ویسے ہی تھی، سمجھ رہے آپ، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ماں خدیجہ سے مجھے اولاد نصیب فرمائی، ماں اولاد عنایت کی۔ تو اس میں ایک نکتہ یہ بھی شوہروں کے لیے، بیوی کے جو عظیم احسانات ہیں اس کو کبھی نہ بھولیں۔ بیوی کے ذریعے سے جو انعامات ہیں، جو اکرامات ہیں، جو سہولتیں شوہر کو نصیب ہو رہی، مل رہی ہے، سمجھ رہے آپ، اس کو یاد رکھیں۔ اکثر کیا کرتے ہیں، بعض شوہر ایسے ہیں بیوی کی قدر نہیں کرتے، بیوی کا احترام نہیں کرتے، میرے آپ ایسا سمجھ لو گھر کی نوکرانی، سمجھ آپ آئی کھائی پی، میرے آپ یہ نہیں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل دیکھیں ان کے ساتھ، میرے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دیکھیں ان کے ساتھ، سبحان اللہ۔ یہ چیز سیکھنے کی زندگی کے اندر آج ہم دونوں طرف میں جو ہے میرا بیلنس آؤٹ ہو گیا، ادھر بھی ادھر بھی، لہٰذا ماں خدیجہ اللہ کی زندگی کے اندر۔ اور ایک حدیث انشاءاللہ جو ہے میں سنا کر آج کا خطبہ ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک عورت آئی، بلکہ حضرت خدیجہ نہیں، ہاں خدیجہ کی بہن حضرت حالہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئی تو فوراً اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اللہم حالہ، اے اللہ تو حالہ پر رحم فرما۔ کہتے ہیں عائشہ فرماتی ہیں مجھے غیرت آ گئی، خدیجہ کی بہن کے لیے آپ دعا کرتے ہیں، آپ مجھے غیرت آ گئی۔ میں نے کہا آپ جو ہے ایسی عورتیں جن کے دانت جھڑ گئے ہوں، سمجھ رہے ہیں، اور عرب قریش کی عورتوں میں سے آپ ان کی تعریف کرتے ہیں، ہمیشہ ان کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بہترین چیز میری شکل میں آپ کو دیا، بیویوں کی شکل میں آپ کو دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے بدل میں مجھے کوئی بیوی عنایت نہیں فرمائی۔ خدیجہ اپنے مقام رکھتی ہے، ان کے جیسا جو بدل میں ان کی جگہ پر اللہ تعالیٰ دوسری بیویوں کو اللہ نے نصیب نہیں فرمایا۔ ابدلنی اللہ خیرا منہا، پھر کیا کہا، اذ آمنت بی، خدیجہ اس وقت ایمان لے آئی جب سارے لوگ جو ہے مجھے انکار کر رہے، کوئی مانتا نہیں تھا میرے ایمان پر، میری تصدیق پر، میری رسالت پر کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ اس وقت وہ ایمان لے آئی، ٹھیک ہے، وصدقنی، اور مجھے میری تصدیق کی، رسول ہونے کا اقرار کیا، کب، جب سارے لوگ جھوٹا جھوٹا کہہ رہے تھے، جب سارے لوگ جو ہے جھوٹا جھوٹا کہہ رہے تھے، اس وقت اس عورت نے میری تصدیق کی، اور وواستنی بمالی، اپنے مال کے ذریعے سے میرے ساتھ خیر خواہی کی۔ سبحان اللہ۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، آج کل بیویاں تانا مارتی ہیں، کوئی شوہر کہتا ہے دین کا کام ہے، خیر کا کام ہے، آپ کے کچھ پیسے ہیں نا، چلو وہاں دے دو، کر دو۔ اب بیویاں زبان کھولتی ہیں، یہ میں کیسے لائی، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرا فلاں کیا ہوگا۔ ان کے پاس ایک کہانیوں کی، میرا شکوے شکایت کی بڑی لسٹ ہوتی، جیسے بٹن دبا دیں ساری لسٹ سامنے آ جاتی، آپ پوچھیں تو ساری باتیں سنا دیں گے 2 منٹ میں، 5 منٹ میں۔ سوچ کے دیکھیں، ماں خدیجہ اللہ تعالیٰ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بڑا کام ہے نا، گھر والی کے تعاون کے بغیر نہیں کر سکتا کوئی بھی آدمی۔ گھر والی کا تعاون ہو، کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتا، دین کا کام کرنا چاہتا، یقین رکھیں گھر والی کے تعاون کے بغیر نہیں کر سکتے۔ بہت سارے نیک انسان ہیں دنیا کے اندر، اچھے شوہر ہیں، بتا لو نا، بڑے خیر خواہ ہیں، بڑے دیندار، لیکن گھر کے اندر ان کا جو سپورٹ نہیں، مال میں، اخلاق میں۔ کوئی مہمان ہے کہ بھائی 4 آدمی پکا دو، وہ چہرہ چھوٹا کر لیتی ہے، باتیں کرتی، اب اس کو مجبوراً کیا کرنا پڑتا، ہوٹل سے لا کے کھلانا پڑتا بعض مرتبہ، ہے نا۔ تو گھر والوں کا صحیح تعاون نہیں نہ رہے، آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ خاص میں بتانا چاہوں گا دین کے کام میں، اللہ کے کام میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تبلیغ میں، میرے آپ گھر والی کا نیک ہونا، صالح ہونا، سمجھ رہے آپ، یہ بہت ضروری ہے۔ تو کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی خیر کا کام
گھر والی کے حسن سلوک کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے حضرت ابو درداء کا واقعہ سنا تھا اسی درس میں کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یتیم بچے کے مسئلے کے اندر اپنا 600 کھجوروں والا درخت والا باغ انہوں نے دے دیا تھا۔ 600 کھجور کا درخت، فارم ہاؤس زمانے کا، کہاں تھا؟ مدینے کے شہر کے درمیان میں تھا، جی بالکل فارم ہاؤس کی طرح، گھر تھا، پانی تھا، سب کچھ تھا۔ جب آئے اور آ کے کہا اے ام درداء باہر نکلو گھر سے، میں ایک بہترین سودا کر کے آیا ہوں جس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو ام درداء نے کہا کہ مجھے کیسا سودا؟ انہوں نے کہا کہ جنت کے ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں 600 کھجور کا درخت بیچ کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، فوراً اس بیوی نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اب یہ واقعی یہ سودا ہے نا، گھاٹے کا نہیں۔ پھر سب چھوڑ چھاڑ کر مدینے کے کنارے ایک کرائے کے گھر پر تقریباً 20-22 سال زندگی گزار کر چلے گئے دنیا سے۔ تو کوئی بھی بڑا کام کرنا ہے نا تو گھر میں تعاون ہونا۔ ماں خدیجہ کے صرف اس لیے میں بتانا چاہتا خواتین کے لیے، آپ بھی اپنے شوہر کے نیک کام میں تعاون کریں۔ شوہر اچھا کام کرنا چاہتا، مسجد بنانا چاہتا، غریبوں کو دیکھنا چاہتا، ان کے رشتہ دار ہیں، شوہر کے بھائی ہیں یا جو شوہر کی بہنیں ہیں جو کمزور حالت میں مالی حساب سے ہیں یا فلاں ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، زبان درازی نہ کریں۔ جو اللہ آج دیا کل دینے والا، یہاں دنیا میں نہ ملے آخرت میں دینے والا۔ تو سوچے سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ خدیجہ ہے نا اس وقت میری مدد کی مال کے ذریعے سے جب میں مال کی ضرورت تھی، سبحان اللہ، دین کے لیے جتنے جو ہے غلاموں کو آزاد کیا گیا، کتنے مسائل اس زمانے کے اندر مکی دور کے اندر جو آئے، سمجھ رہے آپ، اس کے فائنینشیل سپورٹ کس نے کی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ایمان، یہ توکل جو ہے آج کل کی خواتین کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، موضوع چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ماں خدیجہ کی جو خوبیاں میں نے ذکر کی، ان تمام خوبیوں کا اللہ تعالیٰ ہماری بیویوں میں عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی وہ ماں خدیجہ عزت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو بھی اپنے شوہروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے، ان کے دین اور اچھے کام میں اس نے تعاون کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک رکھے ایمان اسلام کے ساتھ رکھے، اور جب اٹھا لے ایمان کی حالت میں اٹھا لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه، اما بعد۔ ایک اہم حدیث ہے جو ہم سب کو مرتے دم تک یاد رکھنا ہے۔ حدیث یہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ما من رجل یسترعی اللہ رعیتا ثم یغش وهو یغش الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کو کسی چیز کا ذمہ دار بنائے، اگر وہ اس میں دھوکہ دے رہا ہے، اس میں فراڈ کر رہا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دے گا۔ یہ جو ذمہ داری ہے چھوٹی سے بڑی تک ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری ہے، مالک باس کی ذمہ داری ہے، نوکر کی ذمہ داری، جو بھی جس حیثیت کا ذمہ دار، اس کو چاہیے کہ ذمہ داری کا خیال رکھیں۔ اگر ذمہ داری کے ساتھ آدمی کھلواڑ کرے، میرا ذمہ داری کا خیال نہ کرے، آدمی ایسے بے حس ہو جائے، غفلت میں پڑ جائے، دھوکے بازی میں لگا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ سے ڈرے، اپنے آپ کو جو سچا پکا ایک ذمہ دار مومن اور مسلمان بنائے۔ جو باپ ہیں اپنی بیوی اور بچوں کے جو ایمان اور اخلاق اور دنیا اور آخرت دونوں کے تعلق سے خیال رکھیں۔ اگر بیوی ہے اپنے بچے، گھر اور شوہر کے تعلق سے جو خیال رکھیں۔ اگر اولادیں ہیں اپنے ماں باپ کا جو بہتر طریقے سے خیال رکھیں، بھائی بہنوں کا خیال رکھیں۔ اس طریقے سے ہر آدمی اپنی ذمہ داری کا احساس رکھیں۔ یہ احساس رکھنا، ذمہ داری ادا کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا، یہ جنت میں جانے کا ذریعہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذمہ دار بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے والا، آپ سوچنے والا اور بہتر طریقے سے ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأكبر۔